बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 6 क्लास स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चंस करेंगे जो हमने टॉपिक ख़त्म किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन एंड वायर वाज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉर्न। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ और कब पैदा हुए? इसका पहले का आंसर है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न इन 571 AD। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कब पैदा हुए थे? 571 AD। मैंने आपको बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मोर देन 1400 years बैक, 1400 साल पहले, इन रेस्पेक्टेबल फैमिली इन मक्का इन सऊदी अरबिया। ये एक रेस्पेक्टेबल फैमिली, एक जी इज़्ज़त ख़ानदान में पैदा हुए थे। कहाँ? मक्का में। मक्का सऊदी अरबिया का एक शहर है। ठीक है, तो 1400 साल पहले। ठीक है, 571 AD। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इस का आंसर मैंने आपको बताया, मैं आपको सेंड भी करूँगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज हलीमा, व्हाई डिड शी ब्रिंग अप मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। हलीमा सादिया कौन थी? हलीमा सादिया वाज द फॉस्टर मदर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हलीमा सादिया कौन थी? वो फॉस्टर मदर थी। फॉस्टर मदर होता है जो दूध पिलाने वाली माँ है। ज़द मुझ मनाशा शी ब्रॉट है प्रॉफिट मोहम्मद 4 years, ने 4 साल प्रॉफिट मोहम्मद को पाला। तो वाई डिड शी, बिकॉज इट वाज द अरब culture, it was Arab tradition that they sent their children to villages to be brought up। यानी क्योंकि बीमारी से बचने के लिए, बाकी गर्म वगैरह उससे बचने के लिए वो अरब का ट्रेडिशन था, वो बच्चों को कहाँ भेजते थे? गाँव में पालने के लिए। ठीक है, इसी तरह हलीमा सादिया जो थी वो प्रॉफिट की जैसे सुना दूध पिलाने वाली माँ बन गई, फॉस्टर मदर बना, दद मौजूद कोशिश। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द अरब्स किल देयर डॉटर्स एंड हाउ। अरब्स अपने बच्चों को क्यों मारते थे और कैसे? तो अरब्स जो थे, अरब्स किल देयर डॉटर्स बिकॉज दे कंसिडर डॉटर्स इन्फीरियर टू बॉयज़। अरब्स अपने बच्चों को मारते थे क्योंकि वो डॉटर्स को इन्फीरियर था। इन्फीरियर का मतलब होता है जो कम तर हों लड़कों से। सो नोबडी वांटेड गर्ल्स टू बी बॉर्न टू। कोई नहीं चाहता था कि उनके यहाँ गर्ल पैदा हो, लड़की पैदा हो। Therefore, whenever a daughter was born, the father would take her away, dig a pit and bury her alive। इस तरह जब भी कोई बेटी पैदा होती थी, हाँ, तो बॉर्न का मतलब पैदा होती, द फादर वुड टेक हर अवे, बाप से दूर ले जाता था, डिग अ पिट, और फिर एक गड्ढा खोदता था, एंड bury her alive, उसके बाद उसे जिंदा दफन करता था। तो Arabs killed their daughters because they considered daughters inferior to boys, so nobody wanted daughters born to them। Question number 4 है, how old was Prophet Muhammad when his mother died। Prophet Muhammad कितने साल के जब उसकी माँ चली गई? Prophet Muhammad sallallahu peace be upon him was 6 years old when his Prophet peace be upon him's mother died। तो Prophet Muhammad 6 साल के थे जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ। तो कितने साल के थे जब Prophet Muhammad की माँ का इंतकाल हुआ? तो 6 साल के थे वो। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर हाउ ओल्ड वाज प्रॉफिट एट द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर एंड हु टुक आफ्टर हिम। ये प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उनके दादाजी की वफ़ात के वक्त उनकी उम्र क्या थी? तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज 8 years old when his पीस बी अपॉन हिम्स ग्रैंडफादर डाइड। प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो 8 साल के थे जब उनके दादाजी का इंतकाल हुआ था। और उसके बाद किसने इनकी जिम्मेदारी ली? हिज पीस बी अपॉन हिम्स अंकल अबू तालिब टुक आफ्टर हिम। यानी उसके बाद उनके अंकल जो थे, यानी उनका नाम क्या था? अबू तालिब। यानी प्रॉफिट मोहम्मद 8 साल के थे जब उनके दादा का इंतकाल हुआ। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी अबू तालिब ने ली जो उनके अंकल थे। ठीक है, Why and with whom did Prophet peace be upon him go to Syria? क्यों और किसके साथ गए थे प्रॉफिट मोहम्मद सीरिया, यानी शाम, मुल्क शाम क्यों गए थे, किसके साथ? प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम went to Syria with his peace be upon his uncle Abu Talib for the trade of merchandise। यानी प्रॉफिट मोहम्मद किसके साथ गए थे सीरिया? अपने अंकल के साथ, अबू तालिब के साथ। किसकी गर्ज से? तिजारत की गर्ज से। फॉर ट्रेड ऑफ मर्चेंडाइज, यानी तिजारत की गर्ज से अबू तालिब के साथ गए थे। कहाँ? सीरिया। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हाँ,
What advice did the monk give Abu Talib and why? Monk نے کیا advice دی تھی ابو طالب کو اور کیوں؟ The monk advised Abu Talib not to continue the journey of Prophet with Prophet, peace be upon him, instead to take him back to Mecca. یعنی monk نے advice کیا ابو طالب کو کہ اس سفر کو جاری مت رکھو، Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مت رکھو، اس کو واپس لے جاؤ، instead of to take him back to Mecca. یعنی اس سے بہتر ہے کہ وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے جائے، کیونکہ اس کو یہ چیزیں نظر آ گئی تھی کہ یہ جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی بننے والے اس میں وہ نشانیاں دیکھی تھی اس مونک نے، اس راہب نے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوشچن نمبر 8 ہے. When did Prophet Muhammad, peace be upon him, visit Syria a second time? What happened there? تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیریا دوسری بار کب رخ کیا؟ What happened there؟ وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے The second time Prophet Muhammad, peace be upon him, was sent to Syria by Khadija Radhiyallahu anha to sell her merchandise. During the visit, a priest started observing him, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, which created suspicion among people. یعنی دوسری مرتبہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے سیریا، جس کو بھیجا تھا خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کس واسطے؟ اس کا تجارت کا سامان بیچنے کے لیے، یعنی تجارت کی غرض سے بیچے تھے. تو اس دوران کیا ہوا تھا؟ پریسٹ اسٹارٹ، اس دوران کیا ہوا تھا؟ ڈیورنگ دا وزٹ پریسٹ جو ایک پادری تھا اس نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا شروع کیا، جس سے لوگوں میں کیا ہو گیا؟ شک پیدا ہو گیا، کیونکہ پریسٹ نے اس کی طرف اس کو آبزرو کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو آبزرو کیا تھا، یعنی اس کو لگا تھا اور اس کی طرف دیکھا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں میں شک و شبہات پیدا ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کوشچن نمبر 9 ہے How did Prophet Muhammad, peace be upon him, prove as a trader? ٹھیک ہے، یہ 8واں کوشچن آپ کو سمجھ آ گیا، تو آپ اس کوشچن کو لکھ بھی سکتے ہیں. 9واں کوشچن ہے How did Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم prove as a trader? Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز ٹریڈر، ایز تاجر کیسا پروو کیا؟ تو Prophet Muhammad, peace be upon him, proved as an honest, truthful and good dealing trader. Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا، یعنی پروو کیا، اپنے کو ثابت کیا ایک ایماندار، ایک سچا اور ایک اچھا تاجر. ڈیو ٹو دس، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم peace be upon him came to be known as Amin the custodian. اس کی وجہ سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا خطاب ملا؟ امین کا. امین کا مطلب ہوتا ہے کسٹوڈین، یعنی امانت دار جس کو ہم کہتے ہیں. یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بنا پر ایمانداری، سچائی اور اچھی اخلاق کی وجہ سے امین کا لقب دیا گیا. تو 10واں کوشچن ہے How did Khadija come to know about Muhammad, peace be upon him? خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا پتہ چلا؟ کو اس نے یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ heard from the people about honesty, straightforwardness and his dealings during his trade to Syria. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے سنا کس کے بارے میں؟ اور جو اس کے نوکر تھے، اسپیشلی جو اس کے ساتھ سیریا گئے تھے، خدیجہ نے ان کے زبانی سنا کہ پروفٹ مسلم کیا ہے؟ ایک ایماندار، ایک اسٹریٹ فارورڈ انسان ہے، اور اس کی جو ڈیلنگس ہیں، معاملات ہیں، تو جو سیریا ٹرپ کے لیے اپنا مال بیچنے کے لیے پروفٹ مسلم کو دیا تھا، تو اس کی ایمانداری سے متاثر ہو گئی، اس کی وہ اسٹریٹ فارورڈنس نے، سچائی سے، تو بالکل سیدھے پن سے وہ متاثر ہو گئی تھی. Question number 11. Why did Prophet Muhammad, peace be upon him, see the angel? What did he tell him about to do? Prophet Muhammad نے اینجل کو کہاں دیکھا تھا؟ فرشتے کو. تو اس نے کیا کہا تھا اسے؟ تو Prophet Muhammad, peace be upon him, saw the angel in Hira cave. Prophet Muhammad, peace be upon him, اس نے دیکھا تھا ایک اینجل، یعنی فرشتے کو غار ہرا میں. He asked him، یعنی اس نے کہا تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو to read، کہا تھا کہ پڑھو. تو پڑھو، اس نے کہا تھا اسے، یعنی اینجل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ پڑھو، اقرا ہے. تو اس کے بعد کوشچن نمبر 12 ہے Who was Warqa? Why did Muhammad, peace be upon him, see him? ورقہ کون تھے؟ تو پروفٹ محمد نے اسے کیوں اس سے ملاقات کیوں کی؟ تو ورقہ کون تھے؟ وہ خدیجہ کے
کیا تھے؟ کزن تھے. ورکا واز اے کرسچن اسکالر اینڈ نیفو تھے. ورکا جو تھے وہ ایک کرسچن اسکالر تھے اور حضرت خدیجہ کے نیفیو تھے، بانجے. تو کرسچن اسکالر بھی تھے اور نیفیو تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹ ورکا ٹو ریلیٹ دا انسیڈنٹ دیٹ ہیپن ان دا ہیرا کہ تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقات اس لیے کی تاکہ اس کو وہ ریلیٹ کریں وہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا، جو واقعہ اس کے ساتھ ہوا تھا غار ہرا میں. یعنی وہاں پہ کوئی اینجل آیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ آپ پڑھو. تو یہ واقعہ نریٹ کرنے کے لیے خدیجہ اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس سے ملنے گئے تھے؟ ورکا سے. ورکا ایک کرسچن اسکالر تھے اور حضرت خدیجہ کے بانجے بھی تھے. وٹ واز دا ایج ڈفرینس بٹوین پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ خدیجہ وین دے گاٹ میریڈ؟ ایج ڈفرینس کتنی تھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے درمیان، اور ان کے کتنے بچے ہوئے؟ ہاؤ مینی چلڈرن دے ہیڈ؟ تو کتنی ڈفرینس تھی؟ دیر واز ڈفرینس آف 15 ایئرس. تو 15 سال کی ایج گیپ تھی. تو دیر واز ڈفرینس آف 15 ایئرس بٹوین پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم اینڈ خدیجہ رضی اللہ عنہا وین دے گاٹ میریڈ. تو ان دونوں میں کتنا فرق تھا؟ 15 سال کا. حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے. تو ڈفرینس کتنا تھا؟ 15 سال کا ڈفرینس تھا جب وین دے گاٹ میریڈ، جب ان کی شادی ہو گئی تھی. ایٹ دیٹ ٹائم پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپان ہم واز 25 years old and خدیجہ واز 40 years old. They had 6 children. تو پروفیٹ محمد اس وقت 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ کتنے سال کی تھی؟ 40 سال کی تھی. تو جب ان کی شادی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. تو ان کی کتنے بچے تھے؟ They had 6 children. کتنے؟ تو ان کے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، یعنی 6 بچے ان کے ہوئے، ٹھیک ہے. تو ٹوٹل پروفیٹ محمد کے 6 بچے تھے. تو پروفیٹ محمد کی ایج تھی 25 سال جب ان کی شادی ہوئی. اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 40 سال، ٹھیک ہے. تو پھر کوشچن نمبر 14 ہے. تو ڈیڈ پیپل ریڈیلی ایکسیپٹ واٹ پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم ٹولڈ ہم؟ ہاؤ ڈو یو نو؟ کیا لوگوں نے اسے ایکسیپٹ کیا جو انہوں نے کہا ریڈیلی ایزیلی؟ نو، پیپل ڈڈ ناٹ ریڈیلی ایکسیپٹ واٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹولڈ ہم. تو لوگوں نے اسے ریڈیلی ایکسیپٹ نہیں کیا، اسے قبول نہیں کیا جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پیس بی اپان ہم نے اس وقت کہا لوگوں کو، کیونکہ وہ جاہل تھے. بیکاز عربز بار پاگنز، کیونکہ وہ کیا تھے؟ کیونکہ وہ مشرک تھے. دے ورشپڈ مینی گاڈس، وہ ایک ہی خدا کے کو نہیں بہت سارے خداؤں کی پوجا کرتے تھے. مینی آف دم اپوزڈ، اس لیے انہوں نے پروفیٹ محمد کی تعلیمات کو اپوز کیا، اس کی مخالفت کی. کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی عبادت کرتے. اس لیے لوگوں نے اسے ریڈیلی ایکسیپٹ نہیں کیا تو جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے مینی آف دم اپوزڈ ہم، بہت سارے لوگوں نے اس کو اپوز کیا، یعنی اس کی مخالفت کی. لاسٹ سوال ہے، وائی ڈیڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیو مکہ؟ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کیوں چھوڑا؟ تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپان ہم لیفٹ مکہ بیکاز موسٹ آف دا عربز بیکیم ہز آرک اینیمیز اینڈ ٹرائی ٹو کیپ ہم پیس بی اپان ہم اوے فرام پروپیگیٹنگ دا میسیج آف اللہ. تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا کیونکہ بہت سارے عربز نے اس سے دشمنی کی اور اسے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی اس میسیج سے باز رکھنے کی ہر کوئی ممکن کوشش کی. تو یہ تھے کوشچن، جو 15 کوشچنس ہیں. میں آپ کو اس سے آگے بھی کل باقی کوشچنس بھی سینڈ کروں گا اور آپ LMS پہ ان کو چیک بھی کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم.